أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادہ توحید کے مت والو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ وقار دو جہاں سرور کون و مکا مالک این و آن ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و خیار دونوں عالم کے مالک و مختار انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین شفیع المذنبین فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم باعث ایجاد عالم منبع جود و سخا صبح کائنات کے شمس الدہا شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں درود شریف پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے. گزشتہ ہفتے اسی آیت پر گفتگو ہوئی تھی، آیت کا ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تذکرے کے ساتھ، اپنی بات کے ساتھ والدین کی بات فوراً اسی آیت کریمہ میں رکھ دی. فوراً اس کی ایک حکمت میں نے گزشتہ ہفتے بتایا، ایک اور حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حقیقی پیدا کرنے والا ہے، اور والدین جو ہیں یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کی سبب ہے، یعنی انہوں نے بھی ہمیں پیدا کیا، جنم دیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں. حقیقی پیدا کرنے والا اللہ، اور والدین بھی پیدا ہی کرتے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ، اب اندازہ لگائیں کہ والدین کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بات کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا. والدین کا مقام بہت بلند و بالا. گزشتہ ہفتے اپنے وہ حدیث رسول سماعت کی کہ ایک نوجوان نے شکایت کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ میرے مال سے لے لیتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، دوست احباب کے پاس خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی بیوی کے اوپر جو فرمائش کرے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، بیٹوں کی بچوں کی ہر ضد پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن والدین ترستے اور تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. والدین کا حال یہ ہے ہماری قوم کا کہ وہ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں. اگر کسی کے پاس نہ ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے،
لیکن ہو کر بھی اگر نہ دیں تو اس سے بڑھ کر شرمندگی اور باعث عار کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر شرمندگی والی بات کیا ہوگی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے، تو وہ ماں ساتھ ساتھ گھروں میں کام کر کے اپنے 5 بچوں کو پال لیتی ہے، اپنے 5 بچوں کی پرورش کرتی ہے، لیکن 5 بچے جو کماتے بھی اچھا ہے، جن کی انکم بھی اچھی ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ پاتے، وہ اپنے ماں باپ کا دھیان نہیں دے پاتے۔ برادران ملت اسلامیہ، والدین کی فکر کرو مسلمانوں، والدین کی فکر اس لیے کرو کیونکہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ تم یہ نہ ڈھونڈو کہ مجھ سے رب راضی ہے تو میں کیا کروں، کسی پیر صاحب کے دروازے پر جا کر دیکھوں کہ پیر راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کوئی عالم راضی ہے یا نہیں راضی ہے، دوست راضی ہے یا نہیں راضی ہے، بیوی راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، اچھی بات ہے ان سب کو راضی کرنا، لیکن اگر باپ ناراض ہے تو سمجھ جانا رب ناراض ہے۔ آسان نسخہ بتا دیا ہے میرے آقا نے کہ مسلمانوں سن لو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں خود پتا چلے گا اپنے گھر سے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے یا راضی ہے۔ آپ کو خود پتا چلے گا، صرف اپنے باپ کو آ کر دیکھ لو۔ میرے آقا نے فرمایا جس سے باپ راضی ہے اس سے اس کا رب راضی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اب اندازہ لگائے، ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں سے جاتا ہے، لاکھوں روپے اس کے اخراجات ہوتے ہیں، اور پھر جا کے وہ حج کرتا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ حج سے لوٹ کر آتا ہے، وہ عمرے سے لوٹ کر آتا ہے، تو کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی اور یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ اس نے اتنا خرچ کیا لیکن کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس کا حج قبول بھی ہے یا پھر اس کا حج ناقبول ہو گیا ہے، اس کے منہ پر اس کا حج مار دیا گیا ہے، وہ راندہ بارگاہ ہو چکا ہے۔ اب کوئی مفتی اس بات کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، لیکن قربان جاؤ میرے آقا جو سب سے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کو خوشی سے دیکھ لے اور ماں باپ اس سے راضی ہے تو ایک مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنا، ایک حج مقبول کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی آپ کے حج کی ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ آپ کا حج قبول ہے یا نہیں، لیکن میرے آقا نے ذمہ داری لیے ہے کہ ماں باپ جس سے خوش ہے اور مسکرا کر، ارے حال یہ ہے آج ہماری قوم کا کہ ماں باپ کی طرف دیکھ کر مسکراتے تک نہیں ہے، چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ ایسا نہ کرو، ہرگز نہیں۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے آپ کے پاس دولت آئے گی، اب خرچ بھی کرو گے لیکن ایک ایک لمحے کے لیے سوچو گے کاش میرے پاس میرے والد ہوتے تو آج میں یہ کیا ہوتا، آج ان کی اس طرح سے خدمت کر لیا ہوتا۔ برادران ملت اسلامیہ، والدین پر جتنا خرچ کیا جائے اتنا کم ہے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو والدین کا خیال رکھ کر ان پر خرچ کرو جس طرح آپ اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہو۔ آپ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ایک آیت ارشاد فرمائی، یسألونک ماذا ينفقون، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کہاں کرنا چاہیے، کس جگہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ آج ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارا مال کس راہ میں خرچ ہونا چاہیے، ہمارا مال کہاں خرچ ہونا چاہیے۔ ہم نے دنیا داری کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کیا ہے، ہم دین سے دور ہو گئے ہیں اور صرف دنیا کے اندر، دنیا کی چاہت کے اندر اور اپنا بڑھاوا اور اپنا دکھاوا کرنے کے لیے ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہ دیکھا ہمارے شادی بیاہ کا حال کیا ہوا ہے، ہمارے معاملات شادی بیاہ کے اندر کیسے بدل گئے ہیں۔ 3 گھنٹے کے لیے اگر لوگ ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں، لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کر کے ہم منڈپ بناتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ضرورت تھی اس چیز کی، لاکھوں روپے خرچ کرنے کی؟ برادران ملت اسلامیہ، صرف 3 گھنٹے کے لیے آپ کو احساس تک نہ ہوا اس چیز کا، اور پھر بعد میں بڑے بڑی ڈینگے ہانکتے ہیں، ہم نے یہ انتظام کیا تھا، ہم نے ایسا انتظام کیا تھا، ہم نے ایسا ڈیکوریشن کیا تھا۔ اس بات کو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ وہ کہے گا یقول اہلکت مالا لبدا،
کہ دیکھو میں نے کس طرح سے بے دریغ خرچہ کیا ہے، میں نے کتنا خرچہ کیا، مال کو اپنے یوں ہی لٹا دیا. یقول اہلکت مال اللبدا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یحسب ان لن یقدر علی احد، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں چلنے والی، اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلنے والا. برادران ملت اسلامیہ، ایحسب ان لن یقدر علی احد یقول اہلکت مال اللبدا ایحسب ان لم یرہ احد. اور جب وہ ڈینگے ہانک رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن در اصل اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی انسان جب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو اس کی بڑی بڑی باتیں کرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے، سامنے تو کچھ نہیں بول پاتے، ہو سکتا ہے اس کی امیری کا روب ہوگا، اس کے رئیسی کا روب ہوگا، اس لیے لیکن آنکھوں ہی آنکھوں کے اندر اشارہ کرتے ہیں کہ بڑی ڈینگے ہانک رہا ہے، بڑا پھینک رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ، قرآن فرماتا ہے یحسب ان لم یرہ احد، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی نے ہی نہیں دیکھا. الم نجعل لہ عینین، ہم نے جبکہ اسے دو آنکھیں دیے ہیں، ولسانا وشفتین، دو اسے ہونٹ عطا کیے ہیں اور اسے زبان عطا کی ہے. برادران ملت اسلامیہ، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنا مذاق بناتا ہے، ہر چیز میں ڈینگے ہانکتا ہے، ہر چیز میں بڑائی مارتا ہے. میں نے اتنا خرچہ کیا. اور ہماری قوم کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم قوالوں پر پیسے اڑاتی ہے، ایسے پیسے اڑاتی ہے جیسے گزشتہ زمانے میں رقاصاؤں اور ناچنے والیوں پر اڑایا کرتے تھے. اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ آج حال یہ کہ ہماری قوم جو ہے اڑاتے ہوئے پیسے پھر ایک کے پاس جاتے ہیں، ساری چیزیں دکھا ہوا ہے. حال یہ کہ ایک کے پاس موبائل دے گے بازو والے کے پاس اور پھر 10-10 کی نوٹ لے کے جائے گے، 20-20 کے. ارے اتنا بڑا سخی بنتا ہے تو 500 کی اس طرح اڑا کر دکھا، مان جائیں گے سخاوت تیری. یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اڑایا جا رہا ہے، بار بار دیا جا رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ، میرے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا نوٹ جو ہے یہ رزق ہے، اس کو پھینکنا جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق کی ناشکری کرنا ہے. ہرگز اس طرح کی حرکتیں نہ کرو مسلمانوں. اگر کسی کو کچھ تحفہ دینا ہے، کسی کو کچھ دینا، ہدیہ دینا ہے تو ایک مرتبہ بھی آپ جا کر دے سکتے ہو. یہ کیا ہے اس طرح سے پیسے پورے اڑائے جا رہے ہیں؟ یہ رزق کی جو ہے رزق کا تماشا بنا لیا ہے، رزق کی ناشکری کر لیے ہے. برادران ملت اسلامیہ، آج ہماری قوم کا پیسہ اسی طرح برباد ہو رہا ہے دینی کام کے لیے، مسجد کے لیے. اگر ہماری قوم کے لوگ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں دینی تعاون کے لیے تو بڑی مشکل سے 10 روپے 20 روپے 50 روپے نکلتے ہیں. اتفاق سے اگر کسی نے غلطی سے مسجد کے جھولی کے اندر 100 روپے ڈال دیے تو پھر حال یہ ہے کہ اس جھولی کو رکا کر 90 روپے واپس لیے جاتے ہیں. یہ ہماری قوم کا حال. اور وہی لوگ جو ہیں پھر دکھاوے کے لیے جو ہیں اور قوالیوں کے اندر پیسے اڑا کر اور پھر اس کا ویڈیو بنا کر اسٹیٹس پر رکھ رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، یہ تم رزق کی ناشکری کرتے ہو. اور یاد رکھنا جو قوم رزق کی ناشکری کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی رزق سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. کماؤ گے بہت سارا لیکن پریشان ہو جاؤ گے، وہی دولت کی وجہ سے آپ پریشان نظر آؤ گے. برادران ملت اسلامیہ، اپنے رزق کی قدر کرو، جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، صحیح مصرف میں خرچ کرو. میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں پر خرچ کریں، خرچ کرنے کی جگہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا یسألونک ماذا ينفقون، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین. سب سے پہلی بات جو کہا ہے اللہ رب العزت نے کہ تم بھلائی کے لیے، بھلائی میں اپنی دولت خرچ کرو، اپنا مال خرچ کرو بھلائی کے راستے میں. اس نے سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا ہے والدین کہاں ہے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. پھر رشتہ داروں میں ڈھونڈو کہ کوئی مجبور تو نہیں ہے، کوئی بے بس تو نہیں ہے، کوئی بے سہارا نہیں ہے. ہم گاؤں میں ڈھونڈو کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو نوکری کی تلاش ہے اور وہ اس کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے. ایسا ڈھونڈو تم کہ جو واقعی مجبور ہے اس کی مدد کرو، اس کے لیے خرچ کرو. والاقربین. برادران ملت اسلامیہ، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے لیے پھر یتیم و مساکین کے بارے میں کہا کہ ان پر خرچ کیا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا. اور آج ہم ہیں کہ ہم سب پر خرچ کرتے ہیں، والدین پر لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں، دوست و احباب کو فوقیت دیتے ہیں، والدین پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن
قرآن عظیم نے سب سے پہلا اور سب سے زیادہ خرچ کرنے کے جو اہل بتائے ہیں وہ والدین ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم اپنے اولاد پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ حال یہ ہے ہماری قوم کا کہ ہمارے نوجوان جب گھر میں آتے ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کے گھر ہاتھ میں جو تھیلی ہوتی ہے وہ بڑی چھپا کر لے آتے ہیں، چھپا کر اپنے روم کے اندر لے جاتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، انہیں سب کچھ معلوم ہے، انہوں نے تم سے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچوں کو نہ کھلاؤ، ان کے بھی حقوق ہے آپ کے اوپر، لیکن لانا ہے نا تو پھر 2 تھیلی لاؤ، ایک والدہ کے پاس لے جاؤ، ایک بیوی کے پاس لے جاؤ، والدہ سے کہو میری والدہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے بس تیری دعا کا نتیجہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ خوش ہوگی، اتنی دعائیں دے گی کہ پھر کہیں پر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں آئے گی، پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ والدین کو راضی کر کے تو دیکھو، ان کے اوپر خرچہ کر کے تو دیکھو۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ زمانے کی بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعہ کو بیان فرمایا صحابہ کرام سے کہ 3 شخص تھے، 3 نوجوان تھے، جنگل سے گزر رہے تھے، جنگل سے جا رہے تھے، اچانک طوفان آیا، بارش ہونے لگی، ان تینوں نے پناہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ لوگ پناہ ڈھونڈ رہے تھے، اچانک سامنے انہیں غار نظر آئی، وہ غار کے اندر پہنچے، بارش اور اس طوفان سے بچنے کے لیے غار کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ ابھی وہ لوگ اندر تھے اور طوفان زور و شور سے باہر تھا، اسی درمیان کیا دیکھتے ہیں، اوپر سے ایک چٹان آتی ہے اور اسی غار کے دہانے پر، اسی غار کے منہ پر آ کر جم جاتی ہے۔ اب انہیں نکلنے کے لیے باہر کوئی راستہ نہیں تھا، وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی، چٹان بڑی بھاری تھی، وہ باہر نہ نکل پائے، انہوں نے کوشش کرنے کے باوجود بھی چٹان کو ہٹا نہ پائے، اب انہیں اپنی موت نظر آنے لگی۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک غار کے اندر ہے اور چٹان نے، ایک پتھر نے اس غار کے منہ کو بند کر لیا ہے، اندر ان کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی، انہیں اپنی موت سیدھی نظر آنے لگ گئی تھی۔ اللہ اکبر، جانتے ہو پھر تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے کچھ نیک کام کیے ہوگے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس نیک کام کا وسیلہ لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور یہ چٹان ہٹ جائے گی۔ پہلا شخص کھڑا ہوا، اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تو بہت بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، گنہگار ہوں، لیکن ایک کام میں نے ایسا کیا تھا جس میں میرا خلوص شامل تھا، جو صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ وہ میرا کام یہ تھا کہ ایک مزدور میں نے بلایا، مزدوری اس کی طے ہو گئی کہ 7.5 کلو اس کو اناج دیا جائے گا۔ اس نے میری مزدوری کی، جب اس کے مزدوری دینے کا وقت آیا تو میں نے 7.5 کلو اناج اس کے پاس پیش کیا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا نا، اس نے انکار کیا اور وہ چلا گیا، ناراض ہو کر وہ چلا گیا۔ میں نے اس اناج کو رائیگاں نہیں جانے دیا، اس اناج سے کھیتی کی، یہاں تک کہ کھیتی کرتا رہا، اس سے بہت سارا اناج پیدا ہوا، بہت سارے غلے پیدا ہوئے، پھر بہت سارا اناج جب میرے پاس جمع ہوا تو میں نے اس سے مویشی خریدا، جانور خریدا، جانور خریدنے کے بعد پھر بہت زیادہ اس سے انکم ہو گئی، بہت زیادہ آمدنی ہو گئی تو میں نے غلام خریدا جانور چڑھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، کئی سالوں کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ میرا حق جو تمہارے پاس باقی ہے وہ دے دو۔ میں نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھ، یہ غلام، یہ ریوڑ، یہ مویشی، یہ اناج، یہ غلہ، یہ سب کے سب تیرا ہے، لے جا۔ اس نے کہا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میرا تو 7 کلو گیہوں تھا، 7 کلو اناج تھا صرف، لہذا تو یہ مجھ سے مذاق نہ کر۔ اس نے کہا میں ہرگز مذاق نہیں کرتا۔ اسی 7 کلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا کی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تیری ہو گئی ہے۔ وہ خوشی سے غلام کو اور سارے اناج کو اور مویشیوں کو لے کر چل پڑا، اور پھر اس نے دعا کیا، مولا یہ سب کام میں نے صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر یہ کام میرا تیری رضا کے لیے تھا تو میں دعا کرتا ہوں کہ پتھر ہٹ جائے۔ ہاتھ سے دھکا مار رہے تھے، پتھر نہیں ہٹ رہا تھا، لیکن دعا کی اپنے اچھے اعمال کے صدقے۔ ابھی کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا اور انہیں آسمان نظر آنے لگ گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا میں بھی گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، لیکن ایک عمل ایسا بھی ہے میرا جو میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ عمل یہ ہے کہ میری چچا زاد کے اوپر میں فدا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے قابو میں آئے، لیکن وہ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے لالچ دیا رقم کا، اور رقم کا لالچ دینے کے بعد اس کو بہت سخت ضرورت تھی، اس کے بعد میں اس پر قابو ہو گیا، اس پر قبضہ پا لیا۔ میں بھی اس کے قریب گیا تھا کہ اس نے کہا کہ بغیر مہر کے میری بقارت کو نہ توڑ، لہذا
تم اس طرح سے ناجائز و حرام کام نہ کر، اللہ سے ڈر۔ کہاں اس نے جیسے ہی اتنا کہا نا کہ اللہ سے ڈر، میں نے اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا اور میں اللہ صرف تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے اس گناہ سے باز آیا۔ مولا یہ گناہ سے باز آنا صرف تیری رضا اور تیرے خوف کی بنیاد پر تھا، تو مولا پتھر کو ہٹا دے، چٹان کو ہٹا دے۔ ابھی اس نے دعا کی تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، لیکن ابھی بھی اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا میں بھی گنہگار ہوں، میں بھی سیاہ کار ہوں، لیکن میرا عمل زندگی بھر کا ایک تھا۔ اور کرنا اس کا عمل کیا تھا؟ پوری زندگی بھر میرا ایک عمل ایسا تھا۔ کہاں وہ میرا عمل یہ تھا مولا کہ جب میں اپنے مویشیوں کو، اپنی بکریوں کو چڑھا کر جب گھر میں واپس آتا تھا اور جب بکریوں کا دودھ دوتا تھا تو پہلے میں نہیں پیتا تھا، پہلے اپنے بچوں کو نہیں دیتا تھا، پہلے اپنے بیوی کو نہیں دیتا تھا، سب سے پہلے وہ دودھ اگر میں کسی کو پلاتا تھا تو اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اپنی والدہ کو پلاتا تھا، بعد میں پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا اور میں پیتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا عمل دیکھو اس کا کیا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہم اپنے بیوی بچوں کو پہلے فوقیت دے رہے ہیں، سب کچھ چھپا چھپا کر انہیں کھلانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ مسلمانوں ایسا نہ کرو، اپنے ماں باپ کو لا کر دیا کرو، ان کی دعائیں تمہارے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی، آپ اتنے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی ماں کی دعائیں جس بچے کے ساتھ رہتی ہے، اللہ اس پر کبھی رزق کی تنگی نہیں نازل کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اس نے عرض کیا مولا میرا ہمیشہ کا یہ عمل تھا، ایک رات ایسی آئی، ایک رات ایسی بھی آئی کہ میری بکریاں چڑھاتے چڑھاتے میں دور پہنچ گیا، آنے میں مجھے دیر ہو گئی، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد میرا طریقہ یہ کار جو تھا وہ یہی تھا کہ پہلے ماں کے پاس جاتا تھا۔ میں گیا ماں کے پاس، ماں کے پاس جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ماں سو رہی ہے، ماں نیند کی آغوش میں ہے۔ میں گلاس لے کر وہاں پر کھڑا ہوا اس انتظار کے ساتھ کہ ماں اب بیدار ہوگی، میں دودھ پیش کروں گا۔ تعظیم کا عالم یہ ہے کہ ماں کو اٹھانا میں نے گوارا نہ کیا۔ وہ لوگ جو ماں کو جھڑکتے ہیں، وہ لوگ جو ماں باپ کے ساتھ بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں، وہ لوگ جو ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ذرا غور کرے کیوں ناکام ہے آج کامیابی ہمارے قدم کیوں نہیں چوم رہی ہے؟ ماں کی دعائیں ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے تم کے لوگوں پر کتنا ہی خرچ کر لو، اگر ماں باپ کو تم نے نہیں دیا، اگر ماں باپ پر خرچ نہیں کیا تو تم ماں باپ کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں رہی تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس نے عرض کیا مولا میں نے ایک گلاس دودھ لے کر ماں کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میرے پیر کے پاس آ کر رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے کہ ہمیں دودھ پلاؤ، لیکن میں نے کہا نہیں، میں اس وقت تک تمہیں بھی دودھ نہیں پلاؤں گا، میں خود بھی نہیں پیوں گا جب تک کہ میری ماں دودھ نہ پی لے۔ کہا کہ میرے اللہ، پھر جب صبح بیدار ہوئی ماں تو میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا، اے اللہ یہ سب کچھ جو میں نے کیا تھا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ مولا میں دعا مانگتا ہوں کہ چٹان کو ہٹا دے۔ ابھی دعا سے ہاتھ نیچے نہ آیا تھا، کیا دیکھا چٹان گار کے دہانے سے سرک چکی ہے اور یہ لوگ بآسانی باہر نکل آئے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے والدین کا احترام۔ کتنی ہی مصیبت آ جائے، کتنی ہی پریشانی آ جائے آپ پر، اگر آپ کی والدہ کی دعاؤں کے لیے والدہ کے ہاتھ اٹھ گئے نا تو مصیبت یوں ہی ٹل جائے گی، وہ مصیبت و پریشانی یوں ہی ختم ہو جائے گی، لیکن شرط ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، قرآن نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ مسلمانوں یاد رکھنا، دو گناہ ایسے ہیں، دو جرم ایسے ہیں، دو باتیں ایسی ہے جن کی سزا آخرت میں تو ہوگی ہی ہوگی، دنیا کے اندر بھی ملتی ہے، دنیا کے اندر بھی انہیں سزا دی جاتی ہے۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی والدین کو ستاتا ہے تو اس کی سزا جو آخرت میں ہوگی وہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سزا عطا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی۔ میرے آقا کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے یاد رکھو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر سزا دی ہے، آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا اس پر عذاب۔ لیکن والدین کا نافرما بردار، والدین کو ستانے والا، والدین کو پریشان کرنے والا، اس کو اور میرے آقا کے گستاخ کو دنیا کے اندر ہی سزا ملتی ہے۔ اب سوچو رسول کا گستاخ کہاں ہے اور والدین کا نافرما بردار کہاں ہے؟ دونوں ایک کیٹیگری کے اندر عذاب کے طور پر کھڑے ہیں، سزا کے طور پر کھڑے ہیں کہ انہیں دنیا میں سزا ملتی ہے،
تو مسلمانوں ہمیں اپنے والدین کا کتنا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قرآن فرماتا ہے جب بھی تم ان سے گفتگو کرو نرمی والی گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی کا بازو نرمی کے ساتھ بچھائے رکھو۔ کیا جملے ہیں، ذرا غور کریں، عاجزی کا بازو نرمی کے ساتھ بچھائے رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں ان کا دماغ خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دماغ اس طرح سے نہ چل پائے، ایک بات کو بار بار پوچھے، ان پر غصہ نہ ہو جاؤ۔ ان کو جس طرح تم چھوٹے تھے اور ایک بات بار بار پوچھتے تھے، باپ بڑے پیار سے جواب دیتا تھا، اسی طرح آپ بھی اپنے ماں باپ کو پیار سے جواب دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ہمارے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ انشاءاللہ پھر اسی موضوع پر اگلے ہفتے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔